أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ صفحہ نمبر 18 آیت نمبر 126 آخر سے دوسری سطر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ پاک سے چند دعائیں مانگی. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے دشت و بیاباں میں تنہا چھوڑا اللہ کے حکم سے، جہاں پر نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی انسان نام کی کوئی شے تھی، اور ایک بہت بڑا امتحان تھا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام فرمایا زمزم کی صورت میں. پورا واقعہ آپ کے سامنے. روایات میں آتا ہے کہ ایک قافلہ کا وہاں سے گزر ہوا. اس قافلے کا نام تھا، اس میں ایک قبیلے تھا جس کا نام تھا بنو جرہم. اور وہ قافلہ وہاں سے آ رہا تھا، دیکھا تو ایک پرندہ وہاں چکر لگا رہا ہے. تو اس وقت کے لوگ تو بڑے تیز تھے ان اندازے لگانے میں. نے کہا کہ یہ پرندہ ہے اور یہ کسی پانی کے اوپر ضرور کہیں سے گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. لیکن یہاں سے تو ہم گزرتے رہتے ہیں، یہاں تو پانی نہیں تھا، پرندہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے. چند آدمی بھیج دیے، جا کر ذرا پتہ کرو کیا ہے. جا کر دیکھا تو بیوی ہاجر علیہ السلام پانی کے پاس بیٹھی، اور پانی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو وہ آئے واپس، جب خبر ملی کہ ایسا پانی کا ایک ہے اور انتظام ہے پورا، تو آ کر حضرت ہاجر علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں آپ کے؟ حضرت حاجر صاحب نے کہا ہاں ٹھہر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا، پانی میرے اختیار میں ہوگا. ان کا ٹھیک. تو وہ قبیلہ وہاں پہ آباد ہوا، اور وہ قبیلہ والے عربی زبان بولتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زبان عربی نہیں تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عربی اس وقت نہیں بولتے تھے، بی بی ہاجر بھی نہیں. یہیں سے عربی زبان کی ابتدا ہوئی مکہ مکرمہ. تو عربی زبان بھی سیکھ لی اسماعیل علیہ السلام نے. یہ وقت گزرتا رہا
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پورا واقعات درمیان میں گزر گئے، تو ایک دفعہ آئے، دیکھا تو اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں گھر میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو باہر گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، یا تو اس وقت کے شکار کے لیے 1-2 دن شاید لگتے ہوں گے، یا بہرحال جو بھی ہے۔ تم نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی بڑی مشقت میں زندگی گزر رہی ہے، مشقت میں ہے، تنگی ہے۔ اس نے کہا اچھا اسماعیل آ جائے تو اسے کہنا، اسے میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ اپنے گھر کا چوکاٹ، کیا کہتے ہیں اسے؟ چوکٹ بدل لو، دروازہ۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایسے ایک بزرگ آدمی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا سلام کہنا، اور انہوں نے میرے حالت کا پوچھا، میں نے یہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کا چوکٹ بدل دو۔ انہوں نے کہا وہ میرے والد صاحب ہیں اور مجھے آپ سے جدائی کا اشارہ دیا ہے انہوں نے، لہٰذا آپ ایسا ہو، آپ آزاد ہوں، آپ جاؤ۔ دوسری شادی کی، پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی شان، پھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام باہر گئے ہیں، اس بیوی سے مکالمہ ہوا، بیوی نے کہا بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا کھاتا، کیا ہے آپ گھر میں، کیا کھانا پینا کیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ پانی پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں اور اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ تو نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ کس چیز میں برکت دے؟ گوشت اور پانی میں برکت دے۔ اور جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ گھر کے چوکاٹ کو برقرار رکھے۔ واپس اسماعیل علیہ السلام آئے اور پورا واقعہ سنایا گیا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد صاحب تھے اور مجھے یہ پیغام چھوڑ کے گئے ہیں کہ اسی گھر کو آباد رکھیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت گھر میں گندم کا دانہ نہیں تھا، گندم نہیں تھا، وگرنہ ابراہیم علیہ السلام گندم کی دعا بھی کر دیتے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گندم میں بھی اور پانی میں بھی اور گوشت میں برکت دے۔ تو گندم کا دانہ اس وقت نہیں تھا تو نہیں ذکر کیا۔ بہرحال کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو، ویران جگہ میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اجعل ھذا بلدا، یا اللہ اس کو شہر بنا دے۔ اب بیابان ہے، صحرا ہے، یا اللہ اس کو شہر بنا دے، ایک دعا۔ دوسری دعا آمنا، اس کو امن والا بنا دے، شہر بنا دے، امن والا بنا دے۔ تو شہر بن گیا کہ نہیں بنا؟ مکہ مکرمہ جیسا شہر آباد، وہ دعا قبول ہوئی، آمنا، امن والا بھی بن گیا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ اور حرم کو، حرم ہی مانا، حرم کو حرم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محترم ہے، وہاں پر انسان تو انسان، جانور بھی محفوظ ہے اور امن والا ہے، قتل و قتال وہاں پر منع ہے، خون بہانا منع ہے، تو امن والا بھی بن گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت، یا اللہ، وہ دعا کچھ اس طرح ہے کہ اللہ ابراہیم عبداللہ ہی و رسول، ابراہیم و خلیل، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا بندہ اور خلیل ہے، دوست ہے اللہ کا، ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، اللہ کا دوست۔ اور یا اللہ میں بھی عبداللہ و رسول ہوں، میں بھی تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں اور تیرا بندہ بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مکہ کے لیے دعا کی تھی، امن والا جگہ کہ پرامن رہے، کہ اللہ میں اپنے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ کو امن والا بنا لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے لیے رزق کی دعا کی تھی، یا اللہ میں مدینے والوں کے لیے رزق کی دعا کرتا ہوں، بلکہ اس سے دگنی کرتا ہوں اور بڑھا دے گا۔ تو مکہ مکرمہ وہ حرم بنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، اور مدینہ منورہ حرم بنا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ لہٰذا آج تک یہ دونوں جگہ پوری دنیا میں سب سے محترم ہے، سب سے محفوظ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو سب جگہوں پہ جائے گا اور فساد برپا کرے گا،
لیکن مکہ اور مدینہ اور حدود حرم کے فرشتے تلوار لے کے کھڑے ہوں گے حفاظت میں، دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں رکھیں گے۔ اور یہ پرامن جگہ ہے، دنیا میں سب سے امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ آج کل اس بیماری کی وجہ سے حرمین میں نمازوں کی مشکلات ہے، اور انہوں نے بند کر رکھی ہے کہ اندر والے لوگ صرف نماز پڑھیں گے، باہر سے کسی کو آنے نہیں دیتے، مخصوص لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سے وہ دروازے کھول دے اور پھر سے ان کی رونق کو آباد کرے، اور ہمیں بھی بار بار ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو دعائیں ہوئی، ایک اس کو شہر بنا رہے، دوسرا امن والا بنا رہے۔ تیسری دعا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ اس شہر والوں کو پھلوں میں سے، ثمرات یہ پھل صرف نہیں کہتے، یعنی ہر چیز کا جو فائدہ ہے، ہر چیز کا جو ماحصلہ ہے، ہر چیز کا جو اینڈ رزلٹ میں جو چیز اس کو فائدہ والی نکلتی ہے، تو وہ اگر درخت ہے تو اس سے پھل نکلتا ہے، وہ فصل ہے تو اس سے گندم اور جو یہ چیزیں نکلتی ہیں، وہ مشینیں ہیں تو اس کے ذریعے سے جو چیز بنتی ہے استعمال کی، فائدے کی، وہ چیزیں ہوتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے اس شہر والوں کو سب کچھ کھلا دو، سب کچھ دے دو، تمام کی تمام سہولتیں عطا کر۔ دعا کی، لیکن ایک شرط لگائی، اور وہ اس وجہ سے لگائی، آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا لے، اگر آپ کو یاد ہے پچھلے دروس میں۔ یا اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ابراہیم آپ تمام کے تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، تو اب ہم آپ کو ایک انعام دینے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، انی جاعلک للناس امام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے تو امام بنا رہے، میری اولاد میں سے بھی کیا بناؤ، امام بناؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو وعدہ ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ظالموں کے حق میں یہ قبول نہیں ہوگا، یہ خالص مومنوں کے حق میں قبول ہوگا۔ تو وہ امام بننا یا نبی بننا یہ آخرت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، یہاں پر رزق کا معاملہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی دعا کو دیکھتے ہوئے کہ ایک دفعہ مجھے سرزنش ہوئی ہے یا ایک دفعہ مجھے اس طرح تفصیل بتائی گئی، نے کہا یا اللہ اس شہر والے کو رزق کھلا دے، لیکن اس شخص کو جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس کو کھلا دے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، رزق تو میں یہاں کافر کو بھی دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، مومن کو بھی دوں گا، کافر کو بھی دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ کافر تھوڑا سا فائدہ اٹھائے، ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، یہ فائدہ اٹھانے کے بعد اس کے فائدے ختم ہو جائیں گے، پھر میں اسے جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کے لے جاؤں گا۔ تو مومن کے منافع، ان کے ثمرات، ان کے پھل، ان کے مزے دنیا میں ختم نہیں ہوں گے، موت کے بعد وہ متصل، قیامت کے بعد پھر جنت میں بھی جاری رہیں گے۔ اور کافر کا جو نفع ہے دنیا میں، وہ موت کے ساتھ ہی وہ سارے نفع کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور موت کے بعد پھر اس کا عذاب اور وہ تکلیفیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ اس دعا کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت ذرا دیکھیے، ترجمہ بھی دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، دعا مانگی، رب اے رب، اے رب، اے پالنے والے، رب سے دعا شروع کی۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، کہ اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی ہمیں پالتے ہو، تو دعا بھی آپ ہی قبول کرو۔ رب اجعل ھذا، یہ رب بنا دے، ھذا اس جگہ کو، بلدن شہر بنا دو، آمنن امن والا بنا دو، ورزق اہلہ اور رزق دے دو اس کے سکان کو، یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے یا میووں میں سے، من اس شخص کو، آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اس شخص کو دو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ قالا تو فرمایا اللہ نے، ومن کفر اور جس شخص نے انکار کیا یا کفر کیا، فأمتعه قلیلا پس نفع دوں گا میں اس کو تھوڑا سا دنیا میں، ثم پھر اضطرہ کھینچ لوں گا اس کو، الی عذاب النار جہنم کے آگ کی طرف، یا جہنم کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، بہت بری جگہ ہے رہنے کے لیے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دوسری دعا۔ اچھا، اس دوران
تیسری مرتبہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کہتے ہیں یا زمزم کے پاس بیٹھے تیر سیدھا کر رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام آئے, بیٹا دیکھا, سلام کیا, بیٹا کھڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام, اور جو باپ بیٹا کا مرحبا اور خوش آمدید کا انداز ہے. تو بات چیت ہوئی, اس نے کہا کہ اسماعیل مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو, کہ آپ میری مدد کرو گے؟ نے کہا کہ بے شک کروں, ضرور کروں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہے وہ قصہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دکھا دی, وہ بنیادیں دکھا دی, اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام تعمیر شروع کیا انہوں نے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کرنے لگے. تو ایک جگہ تک پہنچ گئے, پھر پتھر کی ضرورت پیش آئی, پھر مقام ابراہیم کا واقعہ آپ کے سامنے. جب یہ کام وہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب یہ جو عمل ہے تقبل منا, یہ ہم سے قبول کیجیے, یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ قبول کیجیے. تقبل یہ جو صیغہ ہے, یہ جس الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی ہے, یہ تب یہ استعمال ہوتا ہے جب آپ بہت عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کوئی بالکل حقیر سی کوئی چیز پیش کرو اور بہت عاجزی کے ساتھ کہ اس کو قبول کرو, عاجزی کے ساتھ. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں تقبل منا, یہ ہم سے قبول کیجیے, اور پھر رونے لگے. اتنا بڑا کام کر کے بھی وہ عاجزی دکھا رہے ہیں کہ یا اللہ, یہ نہیں کہ سینہ تان کے پھر چل رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, اگر تھوڑا سا کوئی نیکی کی توفیق ملتی ہے, کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, یا پھر کہیں مسجد مدرسہ بنانے میں تھوڑا سا تعاون کرتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں, میرا نام لکھ دو ادھر, اور یہ اور وہ, اور کیا کرتے ہیں پتہ نہیں, سینہ تان کے اس طرح. میں نے بہت بڑا کام, بیت اللہ شریف کی دیواریں بنا دی, بیت اللہ شریف کی تعمیر کر, کہتا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما دیجیے, تقبل منا, اس کو قبول. تو یہ دعا کر رہے تھے. تو اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام دونوں مل کر یہ دعا کر رہے تھے. یہ دیکھیے, وَإِذْ يَرْفَعُ, اور یاد کرو اس وقت کو, یرفع جب اٹھایا ابراہیم, اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, القواعد من البیت, بیت اللہ شریف کی بنیادیں, واسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کی مدد کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے, ربنا, اے ہمارے رب, تقبل منا, قبول کیجئے ہم سے یہ عمل, انک انت السمیع العلیم, انک بے شک تو, انت السمیع تو ہی سننے والا ہے, العلیم اور جاننے والا ہے. یا اللہ تو ہی سننے والا, جاننے والا ہے, یہ عمل ہم سے قبول کیجیے. ربنا, اے ہمارے رب, وجعلنا مسلمین, اور بنا دیجئے ہمیں مسلمین, تابع دار, لک, اپنا فرما بردار بنا دیجئے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار نہیں تھے؟ کیا فرما بردار تو تھے. تو کیسے کہہ رہے تھے مسلمین لک, یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا دیجئے, مسلمان بنا دیجئے. وہ تو پہلے سے مسلمان تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس پر ثبات دیجئے, استقامت دیجئے, ہماری اس فرما برداری یہ موت تک اور آخر تک ہمیں اس پر ثابت قدم رکھیے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور ہماری اولاد میں سے, اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, ایک گروہ, مسلمتاً مسلمان یا فرما بردار, لگ اپنی فرما بردار ایک گروہ بھی میری اولاد میں سے بھی قائم رکھ. تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی. تو اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک نئے گروہ ضرور اللہ کی فرما بردار گزری. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, وَأَرِنَا, اور دکھا دیجئے, مناسکنا, حج کے اعمال, وَتُبْ عَلَيْنَا, اور توبہ قبول کیجئے, معاف کیجئے ہمیں, توبہ قبول کیجئے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, ہمیں حج کے اعمال دکھا دیجئے. یہ مناسک حج جو ہے, کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں جگہ دکھا رہے, بیت اللہ شریف کی بنیادیں دکھا رہی, اور فرمان لگے کہ یہ بیت اللہ شریف. پھر صفا کی پہاڑی پہ لے گئے اور کہتے ہیں کہ یہ شعائر اللہ میں سے, صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پہ لے گئے,
وہاں سے ان کو لے گئے مینا پہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان سامنے آ گیا تھا کہ ان اعمال میں سے خلل ڈالیں اور کچھ اضافہ کریں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پتھر اٹھا کے شیطان کو مارو، تو پھر سے 3 مرتبہ ہوا وہ، اس لیے حاجی حضرات آج بھی اس کو مارتے ہیں۔ پھر وہ لے گئے مشعر حرام جو مزدلفہ ہے وہاں پر لے گئے، اور پھر لے گئے عرفات میں۔ تو عرفات میں جب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ عرفت، یا اس طرح کے الفاظ کہ آپ نے پہچان لی ساری چیزیں، ساری جو مناسک حج ہے، جو حج کے اعمال ہیں، سارے سیکھ لیے، دیکھ لیے؟ تو نے کہا ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کا نام عرفات وہ نام دیا گیا ان کو۔ تو عرفات یہ بڑی جگہ ہے یا مناسک حج۔ طواف ہے وہ بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے، منا میں قربانی ہوتی ہے اور شیطان رمی جمرات ہوتی، اور مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، اور عرفات میں بھی تھوڑی دیر قیام ہوتا ہے صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک۔ تو یہ وقت عرفات میں وقوف ہوتا ہے۔ یہ سارے حج کے بڑے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آگے سے کہتا ہے کہ اللہ ہماری توبہ قبول کیجئے، معاف کیجئے ہمیں۔ یہ یاد رکھیے، پیغمبر گناہ نہیں کرتا، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کیے ہوتے ہیں۔ تو وَتُبْ عَلَيْنَا، پھر اللہ ہمیں معاف کیجئے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں تعلیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کی پوری تابعداری کرے، فرما برداری کرے، لیکن پھر بھی انسان ہے، اس میں کمی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں معاف کیجیے، وتب علینا، ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ انکا، بے شک تو، انت التواب، تو ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور مہربان ہے۔ یہ ان کے دوسری دعا، دوسری نہیں اگلی دعا۔ ایک اور دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سوئے لگ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ ایک اور دعا ہے کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج دیجیے، ایک رسول ان میں سے بھیج دیجیے، میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج دیجیے جو ان میں سے ہو۔ رسول بھیج دیجیے، ایک دعا جو ان میں سے ہو۔ دوسری دعا یہ نہیں کہ باہر سے کوئی آئے اور ان کے اوپر مسلط ہو، ایسا نہیں، ان میں سے ہی ایک رسول بنا دیجیے۔ اور وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر آپ کی آیت تلاوت کرے گا۔ دوسرا کام کیا کرے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے گا وہ کتاب اور سنت کی یا حکمت کی باتیں بتائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا ان لوگوں کو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی۔ تو اس دعا کی برکت سے بھی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انا دعاء ابراہیم ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کا خواب، اپنی والدہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، آگے انشاءاللہ آئے گا 24ویں پارے میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اس کا نام پھر احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دیتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ وہ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، تو ان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نور اس طرح اٹھا، اور اس کی وجہ سے شام کے محلات قیصر و کسریٰ کے وہ سب کے سب وہ چمک اٹھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ کلمہ اور دین وہ شام تو کیا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس میں 3 قسم کے فرائض منصبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ ان پر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، ان کو سکھائے گا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے،
تلاوت کرے گا. یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا اجر و ثواب ہے، اور اس کے الفاظ کا، یہ جو انک انت العزیز الحکیم، اس کی اپنی برکت ہے. اس لیے جو بندہ ایک حرف کہتا ہے تو اس کو اوپر کتنے اجر ملتا ہے؟ 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اس کا کوئی ترجمہ پڑھے قرآن کا، تو ترجمہ پڑھ کر آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا. اور اس لیے کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہو قرآن کا، اس کو قرآن بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا اسے، جب تک اس کے ساتھ یہ عربی کے الفاظ نہ ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، جو اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اس کا فائدہ ہی کیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے ربنا وجعلنا، صرف ترجمہ پڑھو تاکہ پتہ چلے اللہ آپ سے کیا خطاب فرماتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ الفاظ جو ہے یہ بھی مطلوب ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور اس کے بغیر اگر کوئی ترجمہ پڑھ کے نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہے اس کی تلاوت، اچھا تلاوت کا جو لفظ ہے وہ بھی ہم صرف قرآن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اور کتاب بندہ پڑھے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس فلاں کتاب کی تلاوت کی یا فلاں تفسیر کی تلاوت کی. تلاوت نہیں کہہ سکتے. تلاوت کس لیے ہم استعمال کریں گے؟ صرف قرآن کے لیے. تو یہ ایک فرض منصبی ہے. دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے نبی جب آئیں گے ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیں گے، ان کو قرآن کی تعلیم دیں گے، حکمت کی باتیں بتائیں گے. حکمت سے مراد سنت ہیں، ان کو دکھائیں گے بھی. تو یہ ایک پیغمبر کا وظیفہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو وہ لوگ کون تھے؟ عرب تھے یا عجمی تھے؟ عرب لوگ تھے. وہ عربی سمجھتے تھے؟ ہاں سمجھتے تھے. اور قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. پھر ان کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جیسے ہی آیا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، جیسے ہم ابھی ترجمہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی ترجمے کا ضرورت نہیں تھی. تو پھر تعلیم کا کیا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھی ہیں، چاہے عربی ہیں چاہے عجمی ہے، قرآن کی تعلیم کی ضرورت اسے رہتی ہے. ایسا نہیں کہ خود قرآن اٹھا کے اس کے ترجمہ پڑھنے لگے اور پھر اپنی طرف سے بہت بڑا مفسر بن جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کی تعلیم کی ضرورت ضرور ہے. کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھو گے، قرآن پڑھو گے، سمجھو گے ان سے، خود پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اسی پہ اکتفا کرنا، ایسا نہیں ہے. تعلیم و تعلم بھی جاری رہے گا. دوسرا تیسرا جو فرض ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے گا. کس چیز سے پاک کرے گا؟ ظاہری اور باطنی نجاستوں سے. ظاہری کیا؟ یہ جو نجاستیں ہیں. تو اس لیے وضو فرض ہوا نماز سے پہلے، غسل فرض ہیں ہمارے اوپر. دوسری پاکی اسلام میں آئی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ بول سے بچانا ہے، اس کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے بچانا ہے، اس سے بچانا ہے. اور باطنی جو کفر اور شرک و یہ چیزیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر برے اخلاق سے، جھوٹ سے، حسد سے، کینہ، بغض سے، یہ ساری جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. تو نبی کے یہ 3 فرائض اس آیت میں اور اس دعا میں بتائے گئے، اور یہ تینوں دعائیں قبول ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے وہ کیسے لوگ تھے آپ کو پتہ ہے؟ جاہل لوگ تھے. تو جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ایسے بہت سے لوگ تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بہت سے لوگ تھے جو قرآن کے حافظ تھے. حضرت ابی بن کعب قارئ الامہ، اس امت کے قاری ہیں، بہت سے حافظ ہیں. تو تلاوت قرآن کی جو بات تھی یہاں پر پوری ہو گئی. جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف سے جا رہے تھے تو سب کے سب قرآن کو سمجھنے والے تھے اور سنت کو پہ عمل کرنے والے تھے. تو تعلیم بھی آپ علیہ السلام نے پوری دی، یہ بات بھی پوری ہو گئی، یہ فرض منصبی پورا کیا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس معاشرے کو جس پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، جہالت کی انتہا پہ تھی، ان سے ایسا معاشرہ بنایا کہ ان کے اخلاق دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کے کردار دیکھو. وہ ایک واقعہ، اس کی مثال کہاں پر کون سی قوم دے سکتی ہے کہ موت کے وقت پیاس لگی ہے، اور وہ بھی موت کا وقت ہے، اور پانی آتا ہے قریب، کوئی اور ساتھی وہ کراہتا ہے، وہ اس کو بھی پیاس لگتی ہے، تو وہ اشارہ کرتا ہے، اشارے سے بول بھی نہیں سکتا پیاس کی وجہ سے، اور اشارہ کرتا ہے کہ اس کے پاس لے جاؤ پانی. پھر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اگلے کی طرف وہ پانی بھیج دیتا ہے، اس کی طرف پہنچتا ہے تو وہ
شہید ہوا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ نہیں پاتا، جب واپس دوسرے کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے، اور جب پہلے کی طرف اپنے کزن کی طرف آتے ہیں وہ صحابی تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس معیار تک، اس لیول تک ان لوگوں کو جو صرف ایک بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ 100 سال 200 سال دشمنیاں کرتے تھے، کس بات نے پہنچایا، کس محنت نے پہنچایا اس حد تک، اس درجے تک؟ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ تو تینوں جو فرائض منصبی تھے جو پیغمبر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں شامل کی گئی اور مانگی گئی، وہ سب کے سب پورے ہوئے۔ ایک مختصر بات کہتا ہوں پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو دعا کی کہ یا اللہ ایسے نبی بھیج دیجیے جن کی یہ صفات ہو۔ تو اس کے بدلے میں ہمارے اوپر یہ لازم کیا گیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کریں۔ اس لیے آپ ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا۔ تو ہر نماز میں ہم انہیں یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کو یاد کیا، اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا کہ آپ کس کو یاد کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو، قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، دعا مانگی، رب اجعل، اے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، اجعل، بنا دو، ھذا، اس کو، بلدن، شہر، آمنا، امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دیجیے، اہلہ، اس کے اہل کو، من الثمرات، میووں میں سے، من، اس شخص کو، آمن منہم، جو ایمان لایا ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قال، فرمایا اللہ نے، ومن کفر، اور وہ شخص جس نے کفر کیا، فأمتعہ، پس نفع دوں گا میں اس کو، قلیلا، تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر میں کھینچوں گا اس کو، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف یا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو اس وقت کو، یرفع، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد من البیت، بیت اللہ شریف کی بنیادیں، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول کیجئے ہم سے یہ عمل، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور علم باخبر ہے، علم رکھنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دیجئے ہمیں، مسلمین، تابع دار، فرما بردار، لکا، اپنے آپ کا فرما بردار بنا دیجئے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن، ایسا گروہ، مسلمتن لک، جو تابع دار ہو تیری، آپ کی تابع دار ہو، فرما بردار ہو، وارنا، اور دکھا دیجئے، مناسکنا، ہمارے مناسک، وتب علینا، اور توبہ قبول کیجئے، انکا، بے شک تو، انت التواب الرحیم، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج دیجئے، فیہم، ان میں سے، رسولا، ایک رسول، پیغمبر، منہم، ان میں سے، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے گا، علیہم، ان پر، آیاتکا، تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب، اور سکھائے گا ان کو، الکتاب، کتاب یعنی قرآن، والحکمت، اور حکمت کی باتیں یعنی سنت، ویزکیہم، اور پاک کرے گا ان کو، تزکیہ کرے گا ان کا، انکا، بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ۔